آمنت بالله صدق الله وبلغ العظيم وصدق رسوله النبي المسيح المصطفى الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين آمين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں چاہے جہاں تم بھاگ جاؤ، چاہے جہاں چھپ جاؤ، موت تم کو آ کے وہیں دبوچ لے گی، پکڑ لے گی. دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کا کوئی بھی پاورفل انسان اس موت کو نہیں روک سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 1000 سال کی عمر عطا فرمائی. 1000 سال. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر عطا فرمائی. 960 سال کی عمر میں موت کا فرشتہ بھیج دیا. اللہ نے مزدہ یہ سنایا، خبر یہ سنائی کہ اے آدم، تم کو دنیا میں 1000 سال کی زندگی عطا کی گئی ہے، لیکن 960 سال کی عمر میں موت کا فرشتہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو جا کے حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی، رونے لگی زارو قطار. آدم علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے میں تمہاری وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا ہوں، لہذا یہ موت اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے ہے، دیدار خداوندی کے لیے ہے. جہاں سے ہم دنیا میں آئے ہیں وہاں ہمیں واپس جانا ہے، لہذا ہمارے اور رب کے بیچ میں تم دخل اندازی مت کرو. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو مزدہ یہ سنایا تھا، خبر یہ سنائی تھی کہ تم کو ہم 1000 سال دنیا میں رکھیں گے، لیکن 960 سال کی عمر میں موت کا فرشتہ کیوں آ گیا؟ تو کہا کہ آپ بھول گئے کیا؟ آپ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ بھول گئے کہ جب آپ خوشی کے عالم میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی تھی. دعا یہ کی تھی کہ میرا پوتا حضرت داؤد علیہ السلام کو میری 40 سال کی عمر عطا کر دی جائے. وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قبول کر لی. اس لیے جب 1000 میں 40 کم ہو جائیں گے تو 960 میں ہمیں اللہ اپنے وعدے کا پکا ہے نا. اگر دنیا میں کوئی انسان نہ کم نہ زیادہ، جتنی عمر متعین ہے، فکس ہے، اتنے دن میں موت کا فرشتہ آ جائے گا. موت تم کو وہیں پہ دبوچ لے گی. دنیا میں تم کچھ بھی کھا لو، کہیں بھی علاج کر لو، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، لیکن دنیا کا کوئی انسان تمہارا علاج نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی، اس کی خوشنودی، اس کی رضا شامل حال نہ ہو. جب تک تم کو کوئی دوا شفا نہیں پہنچا سکتی. وَإِذَا مَرِضْتُمْ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو دوا شفا نہیں پہنچاتی، بلکہ شفا اگر کوئی پہنچاتا ہے تو وہ رب کریم کی ذات، اللہ کی ذات ہے. لہذا تمہارا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے، تمہاری خلوت، تمہاری جلوت، تمہاری تنہائی، تمہارا وقت اللہ کی یاد میں کتنا گزرتا ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، مسجد میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں تمہارا وقت زیادہ کہاں گزرتا ہے، یہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے. کہ اگر ہمارے ذرا سی سوئی لگ جائے، سوئی، تو نماز نہیں پڑھتے. اگر جا رہے راستے میں اینٹا لگ جائے، ٹھیس لگ جائے، انگوٹھے میں چوٹ آ جائے یا پیر نوچ کھا جائے تو ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، وضو نہیں کرتے. بہت بڑی پرابلم آ گئی ہے. لیکن قربان جاؤ صحابہ کی مقدس جماعت پہ، جنہوں نے تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں
نمازیں ادا کی ہیں اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. انسان کی مقدر اور انسان کی تقدیر کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کر دیتا ہے کہ تم گمان نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے. حضرت علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا؟ حضرت علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا؟ پوری کائنات جانتی ہے علامہ اقبال کو. اور علامہ اقبال کے جو والد محترم تھے نور الدین, تو وہ بہت بڑے متقی, بہت بڑے پرہیزگار, بہت بڑے عبادت گزار, صوفی باصفا, عالم دین اور بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے عالم دین تھے. اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ دین کی خدمت میں گزرتا تھا. آج دنیا کے اندر جتنے لوگ کامیاب ہوئے مذہب اسلام میں, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے اور اسلام کے راستے پہ چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا. آج ان کا نام سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ہے اور جب تک دنیا رہے گی ان کا نام لیا جائے گا, ذکر ہوتا رہے گا. تو جو علامہ اقبال کے والد محترم تھے, تو وہ شام کے وقت بڑا غریبی کا عالم تھا, بڑا مفلسی کا عالم تھا, بڑا تندرستی کا عالم تھا. کھانے پینے کی تمام اشیاء چیزیں موجود نہیں رہتی تھی. جو متقی ہوتا ہے, تقوی والا ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, تو اس کے ہاں ویسے بھی آزمائشیں رہتی ہیں. لیکن علامہ اقبال کے والد محترم جا رہے تھے اپنے گھر کھانے پینے کا کچھ سامان لے کے. جب کھانے پینے کا سامان لے کے شام کے وقت اپنے گھر جا رہے تھے, تو راستے میں کتا ملا اور وہ کتا اتنا بھوکا تھا کہ علامہ اقبال کو دیکھ کر کے وہ آ کے اپنی زبان کو باہر نکالنے لگا اور اپنی دم کو, اپنی پونچھ کو وہ ہلانے لگا, اور ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے, یہ کچھ مانگ رہا ہے. اور علامہ اقبال کے والد محترم کھانے کا سامان کچھ لے کر کے اپنے گھر جا رہے تھے اپنے بچوں کے لیے. لیکن علامہ اقبال نے سوچا کہ اب عالم دین تھے, فقیہ تھے, بہت بڑے عالم دین تھے, تو انہوں نے سوچا یہ کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک بہت بڑی زانیہ عورت تھی اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اللہ نے اس عورت کی یہ ادا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ اس نے پیالے میں پیاسے کتے کو پانی پلا دیا, تو اللہ نے بنی اسرائیل کی امت میں اس عورت کی بخشش فرما دی اور اس کی مغفرت کر دی. تو علامہ اقبال کو ظاہر سی بات یاد آئی ضرور ہوگی, تو جو سامان لیے ہوئے تھے اپنے بچوں کے لیے, انہوں نے کتے کو تھوڑا سا پیش کر دیا. تو اب کتا بہت زیادہ بھوکا تھا, تو وہ اور کو ملا رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ ہم کو اور دیا جائے. تو جتنا سامان اپنے گھر میں کھانے کے لیے لے جا رہے تھے, سارے کا سارا سامان انہوں نے کتے کو پیش کر دیا. اور اس کتے نے شکم شیر ہو کے کھا لیا اور اس کے بعد اس میں پانی پینے کی خواہش ظاہر کی. علامہ اقبال کے والد نے پانی بھی پیش کیا. جب پانی پیش کر دیا تو اس کے بعد وہ گھر چلے گئے. گھر جانے کے بعد جو بھی ذکر و اذکار کرتے تھے, وظائف عملیات کرتے تھے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے بڑی چین کی سانس لی کہ ہم سے اپنی پوری زندگی میں جو نمازیں پڑھی, جو تلاوت کی, جو دین کی خدمت کی, اس سے وہ اتنا مطمئن نہیں تھے. لیکن انہوں نے جو کتے کو کھلایا اور کتے کو جو پانی پلایا, اس سے ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آج ہم نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے. دل میں خوشی ظاہر ہو رہی تھی کہ ایک بے زبان جانور کو میں نے کھلا دیا, پانی پلا دیا. بڑی اطمینان کی نیند سے وہ سوئے, اور جب رات میں سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ ان کے گھر میں جو چیز انہوں نے کھانے کو دی تھی, وہ ساری چیز ان کے گھر میں بھری ہوئی ہے. جو وہ چیز لے کے جا رہے تھے اپنے گھر میں, وہ ساری چیزیں ان کے گھر میں تمام تشتوں میں لگی ہوئی ہے. پورا گھر اسی چیز سے بھرا ہوا ہے جو انہوں نے کتے کو کھلایا ہے. اب بے چینی ہوئی, صبح اٹھنے کے بعد نماز پڑھی اور پورے گھر کو جگایا. جگانے کے بعد انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ آج میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے, اس
خواب کی تعبیر یہ ہے، ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تقدیر کے فیصلے کرنے والا ہے، ہماری مقدر کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ خواب دکھایا ہے اس میں کوئی بہت بڑا راز پنہا ہے، پوشیدہ ہے اس میں راز۔ اب اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں ان کے پیر کا کوئی شخص آیا، ان کا بیٹا آیا یا کوئی آیا، لیکن پیروں میں سے تھا، جس سلسلے سے وہ مرید تھے۔ تو جب ان کے پیر کے گھر کا کوئی شخص آیا تو اس نے بات ہی بات میں ایک مشورہ دیا، اور وہ مشورہ یہ تھا کہ تم جو ہے شال کا کام کرو۔ وہ شال بنی جاتی ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا علامہ اقبال کے فوٹوز اور ویڈیوز پہ شال پڑی رہتی ہے، وہ شال کا مشورہ دیا، ان کے پیر کے گھر سے یہ مشورہ دیا۔ اس زمانے میں 8 آنے میں وہ شال تیار ہوتی تھی اور 2 روپے میں ملتی تھی۔ یہ ان کے والد کو مشورہ دیا، اور انہوں نے ان کے مشورے کو خیر سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، یہ ہمارے پیر کے گھر سے خبر آئی ہے، انہوں نے بتایا ہے تو یہ ہمارے پیر کا ہی حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ انہوں نے یہ شال کا کام شروع کر دیا، 8 آنے میں خریدتے، بنواتے اس کو، اور 2 روپے میں فروخت ہو جاتی، اور پوری دنیا میں ان کی وہ شال اس قدر بکی کہ سارے مال کے جو پریشانیاں تھیں، جو گھر میں کمیاں تھیں، جو پریشانیاں تھیں کھانے پینے کی، گھر مکان کی، ساری چیزیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کمائی کی برکت سے پوری کر دی۔ اتنا زیادہ پروفٹ، اتنا زیادہ بزنس آگے ڈیولپ ہو گیا، اور کچھ ہی دنوں میں ان کے ایک بھائی تھے شیخ عطا محمد، 15 سال حضرت علامہ اقبال سے بڑے تھے، ان کو جاب مل گئی۔ اب ان کی جاب لگنا اور ادھر یہ کاروبار اتنا زیادہ آگے بڑھ جانا، تو پھر سارے مال کے مسائل ہی ختم ہو گئے۔ جہاں جتنی ضرورت ہے، لندن پڑھنا ہے، پوری دنیا میں کہیں جانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، بغیر آپ روپے کے، بغیر آپ پیسے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق اللہ سے اور اللہ کی مخلوق سے مضبوط ہے، تو اگر آپ چیٹی پہ رحم کر دیں، اگر آپ کے قدموں کے نیچے چیٹی آ جائے، یا کوئی پرندہ آ جائے، یا کوئی چرند آ جائے، کوئی بھی چیز اللہ کی مخلوق ہے، اگر آپ اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کریں گے۔ آج ہمارا معاملہ اور ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی پہ رحم نہیں کرتے، اپنے باپ پہ رحم نہیں کرتے، اپنی ماں بہن پہ رحم نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں پہ رحم نہیں کرتے، اور ظلم و ستم کا عالم یہ ہے کہ تنہائیوں میں آگے پیچھے ادھر سے ادھر سے اس قدر برائیاں، اس قدر غیبت، اس قدر چغلخوری اور اس قدر بدتمیزیاں بڑھی ہوئی جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ان تمام لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اور پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے اسی روئے زمین کے اوپر بے شمار بنی اسرائیل، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک حکایتیں پیش آتی رہیں گی، واقعات پیش آتے رہیں گے۔ ایک بہت بڑا متقی، بہت بڑا پرہیزگار، بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑا محدث، بہت بڑا عالم دین، تمام لوگوں کا مقتدا، تمام لوگوں کو سمجھانے والا ایک عالم دین، اور اس کی پوری ضعیفی، پورا بڑھاپا اسی پہ آ گیا کہ وہ دین کی خدمت ہی کرتا رہا۔ پوری زندگی اس نے دین کی خدمت کی، بال سفید ہو گئے، قریب المرگ ہو گیا کہ اب وقت تھا کہ نزدیک کی اس کا انتقال ہونے والا۔ اس نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنی محبت کرنے والوں کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ ہمارا جب انتقال ہو جائے ہمیں نہلانا، دھلانا، کفن پہنانا، اور لکڑی کے ایک باکس میں ہمارے جنازے کو رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد ایک فلاں جگہ پہ درخت ہے اور اس درخت میں انتظار کرنا، وہاں پہ عیسائیوں کا جنازہ آئے گا، عیسائیوں کا جنازہ آئے گا، اور اس جنازے کو تم لے لینا اور ہمارا جنازہ اس کو دے دینا۔ وہ عیسائیت کے رسم و رواج سے عیسائی قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور جو
जनाजा तुम लेना, उसको ला करके अपने कब्रिस्तान में दफन करना। उसके चाहने वालों ने, उससे मोहब्बत करने वालों ने पूछा कि ऐसा क्यों? आप मुसलमान हैं, आप ईमान वाले हैं, आपने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत की है, लेकिन ये वाकया ऐसा क्यों, ये ऐसा हम क्यों करें? तो उन्होंने कहा ये बात पोशीदा है, हमारे और रब के दरमियान है, और जो लोग जनाजा लेकर के आएंगे ईसाइयत का, जब वो जनाजा तुम लोगे अपने हाथ में तो ये राज तुम पे जाहिर हो जाएगा, ये राज तुम पे जाहिर हो जाएगा। अब ऐसा ही हुआ, उनका इंतकाल हुआ, नहलाया गया, धुलाया गया, और उनकी वसीयत के मुताबिक वो जनाजा उसी पेड़ के नीचे ले जाया गया और वहां काफी देर तक इंतजार किया गया। काफी देर के बाद ईसाइयत के पादरी का, फादर का जनाजा आया, और आने के बाद वसीयत उनके पास भी थी, वसीयत इनके पास भी थी। उन्होंने कहा था ये कि हमारा जनाजा इनको दे देना और इनका जनाजा तुम ले लेना, और ये जनाजा मुस्लिम लोग अपने कब्रिस्तान में ले जाके दफन करें। अब इसके बाद हुआ ये, जब जनाजा ले लिया, इन्होंने अपना जनाजा उनको दिया, उन्होंने इनको दिया, तो उन्हीं पादरी के, उन्हीं फादर के जो लोग थे उनसे पूछा कि मसला क्या है? कहा ये हमारा पॉप है, ये हमारा फादर है, ये ईसाइयत पे पूरी जिंदगी इसने काम किया है, ईसाइयत की खिदमत की है, लेकिन मरते वक्त इसने मजहब इस्लाम कबूल कर लिया। मरते वक्त इसने मजहब इस्लाम कबूल कर लिया, इसने कलमा पढ़ लिया, इसका खात्मा बिलखैर ईमान पर हुआ है। लिहाजा ये कहा कि फला जगह जाना और वहां पे कुछ लोग मिलेंगे, वो जनाजा उनको दे देना। आप बताएं आपका क्या मसला है? उन्होंने कहा मुझे तो बताया कुछ नहीं, इतना कहा कि हमारा जनाजा उनके हवाले कर देना। तो उन्होंने ये कहा, जब दे दिया और जब ये सब तदफीन हो गई, होने के बाद जो आलिमे दीन से मोहब्बत करने वाले थे, जो उनसे अकीदत रखने वाले थे, जब उन्होंने रात में ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि वो जो आलिमे दीन थे, जो फकीह थे, जो बेहतरीन मुजद्दिद और मुहद्दिस थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी मजहब इस्लाम पे काम किया था, मगर उनको अल्लाह तबारक व तआला ने खात्मा बिलखैर ईमान पे नहीं किया, और उन्होंने अपनी जिंदगी में पूरी नजरों की हिफाजत नहीं की। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी नजरों की हिफाजत नहीं की, अपने कान की हिफाजत नहीं की, अपनी जबान की हिफाजत नहीं की। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि आलिमे दीन चाहे जितना बड़ा हो, फकीह चाहे जितना बड़ा हो, अपने वक्त का वली क्यों ना हो, गौसे आजम महबूब सुबहानी सैयदुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जब रात में इबादत करते थे तो ये कहते थे कि परवरदिगारे आलम हमारा खात्मा बिलखैर ईमान पे करना। बड़े बड़े औलिया इकराम की मुकद्दस जमात जिन्होंने पूरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारी, उनकी मोहब्बत में गुजारी, लेकिन उनको जब रात में रोते और इबादत करते थे तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते थे कि ये परवरदिगारे आलम खात्मा हमारा बिलखैर ईमान पे करना। क्योंकि ये जो हमारी पूरी जिंदगी की नमाजें हैं, पूरी जिंदगी की तिलावत है, सर पे टोपी है, अमामा है, जो कुछ भी है, लेकिन अगर हमारा मरते वक्त खात्मा ईमान पे नहीं है तो हमारी सारी इबादत और सारी रियाजत बेकार है। क्योंकि हम दुनिया के अंदर हर कुछ तैयारी कर लेते हैं, लेकिन मरने की कोई तैयारी नहीं करते। हर इंसान दुनिया से उसको मरना है, और मरने के बाद उसका ठिकाना कब्र है, फिर हश्र है, मैदान महशर है, बरज़ख है, इसके बाद उसका ठिकाना जन्नत में है। लेकिन ये जो बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, घर है, मकान है, कारोबार है, तिजारत है, ये सारे मरहले दुनिया के अंदर हैं। इस पे दुनिया में तुम फोकस करते हो, तैयारी करते हो, लेकिन एक पल के लिए सोचो, एक नजरिए से ये सोचो, एक पल के लिए ख्याल दिन में लाओ कि जब हमारा इंतकाल होगा तो हमारे साथ हमारा न कोई भाई होगा, न हमारा कोई मुईन होगा, न कोई हमारा मददगार होगा। अगर होगा तो अल्लाह की रहमत का सहारा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तुम्हारे दिल में जितनी होगी, अल्लाह तबारक व तआला वैसे तुम्हारे फैसले फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी बहुत कीमती दी है। अगर तुम्हारे कान में दर्द हो जाए, अगर तुम्हारे दांत में दर्द हो जाए, अगर तुम्हारी आंख में दर्द हो जाए, अगर तुम्हारे कोई पेट में दर्द हो जाए,
बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, पैदा हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। लोगों, अगर आपको जिंदगी का कोई मसला समझ में नहीं आ रहा, आपको तिजारत समझ में नहीं आ रही, आपको अपनी जिंदगी का मसला समझ में नहीं आ रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आलिम दीन दिए हैं, मुफ्ती दीन दिए हैं, खानकाहें दी हैं, बड़े बुजुर्ग दिए हैं। उनकी सोहबत में बैठ करके अपनी जिंदगी की बात करो, अपने मामलात तय करो, इबादत कैसे करना है, तिलावत कैसे करना है, मामलात कैसे रखना है, हर काम इंसान सीख लेता है, मगर दीन पाके मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखने की कोशिश नहीं करता। जिंदगी का बहुत सा अरसा, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, वजू का तरीका नहीं मालूम होता है, सजदे का तरीका नहीं मालूम होता है, सलाम करने का तरीका नहीं मालूम होता है, अल्फाजों की अदायगी नहीं होती है। अरे भाई, ये दुनिया के अंदर खाने का टेस्ट ढूंढ लेते हो, एक अगर तुम कहीं खाना खा के आ जाओ, जायका उसका नहीं भूलते हो, उसकी लज्जत नहीं तुम भूलते हो, लेकिन तुम नमाज का तरीका बताने के बाद भूल जाते हो, कुरान की तिलावत पढ़ने के बाद, समझने के बाद, याद करने के बाद भूल जाते हो। कमाल तो ये है, कमाल ये हो कि दुनिया की लज्जत भूल जाओ, लेकिन दीन पाके मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमारी जिंदगी दुनिया में रहे, दीन पाके मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहे, और जब खात्मा बिलखैर हो तो ईमान के साथ हमारी जिंदगी का इख्तिताम हो, मुकम्मल हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।